فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے قرآن مجید کو انتہائی آسان بنا دیا ہے کوئی جو اس قرآن کو سمجھنے والا ہو، نصیحت پکڑنے والا ہو؟ تو یہ ہم نے گزشتہ کلاس میں اچھی طرح بات کی تھی کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے آسان بنایا ہے، اور اس کی کچھ مثالیں دی تھی کہ آسانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایسا بندوبست کیا ہوا ہے، ایسا طریقہ اللہ تعالیٰ نے اپنایا کہ اس کے بندوں کے لیے یہ قرآن انتہائی آسان ہو جائے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار الفاظ کو استعمال کیا، وہی کلمات بار بار دہرائے، تاکہ انسان جو ہے ایک بار اگر ایک کلمے کو سیکھ لیتے ہیں اور اس کو سمجھ لیتے ہیں تو بار بار ان کلمات کو سمجھنے اور سیکھنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ مثلا ابھی آپ نے تجوید کے حوالے سے پڑھا ہے تو جو قانون ایک دفعہ پڑھ لیا، آپ نے پڑھ لیا تو ضروری نہیں ہے کہ وہ ہر بار آپ قانون کو یاد کریں۔ مثال کے طور پر تنوین ہے، تنوین کے جو احکام ہیں اس میں سے ایک حکم ہے اخفاء کرنا، یا ایک حکم ہے اظہار کرنا۔ یہ اخفاء یا اظہار کرنا جو ہے یہ آپ ایک صفحے پر نہیں بلکہ آپ تقریباً ہر آیت میں دیکھیں گے، ہر آیت میں، یعنی ایک صفحے پر کم از کم 10 بار اس کا ذکر ہوا ہوگا۔ یہ قرآن کو پڑھنا سیکھنا یعنی انتہائی آسان، پھر سمجھنا جیسے ہم نے آپ کے سامنے بتایا تھا، اور آج انشاءاللہ میں نے بہت ساری چیزیں تھیں جو ابتدائی طور پر کلاس میں ترغیب دلانے کے لیے کی جاتی ہیں، وہ سارا میں نے حذف کرنے کے بعد آج میں نے کہا کیوں نہ ہم آغاز کریں، کیونکہ وقت نہیں ہے ہمارے پاس، جتنی جلدی ہو ہم براہ راست قرآن مجید کو پڑھنا شروع کر دیں اور سمجھنا شروع کر دیں۔ اس لیے آج میں نے بغیر ان چیزوں کے آج میں نے کہا تعوذ سے ہم شروع کرتے ہیں، تاکہ آج کچھ نہ کچھ آپ سیکھ کر جائیں، اور کچھ نہ کچھ نہیں ہے انشاءاللہ العزیز آپ حساب کریں گے آج کی اس کلاس میں آپ جو ہیں قرآن مجید کے سینکڑوں الفاظ سیکھ کر جائیں گے، بلکہ سینکڑوں نہیں ہزاروں الفاظ سیکھ کر جائیں گے، اور اس کے بعد آپ خود اس کی ٹرائی کریں گے کہ واقعتاً ایسا ہے یا نہیں ہے۔ آپ ملاحظہ کریں گے، قرآن مجید کو جا کر دیکھیں گے، کھولیں گے، آپ کے پاس پورا ایک ہفتہ ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ اور آئندہ کلاس جو ہے ہو سکتا ہے ہماری یہاں دارالقرآن میں نہ ہو، لیکن آپ ساتھی جو ہے نا اپنا نمبر دے دیں واٹس ایپ کا، یا وہ ساتھی لکھ رہے ہیں تو انشاءاللہ ہم آپ کو اطلاع کریں گے جہاں بھی وہ کلاس منعقد ہو، اگر سوق صبح میں مسجد میں ہو یا کسی ہال میں ہم کریں گے ضرور انشاءاللہ العزیز۔ رمضان میں بھی ہم اس کو جاری اور ساری رکھیں گے جب تک انشاءاللہ العزیز کوئی اور یعنی کہ کوئی اور مجبوری نہیں بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پریشانیوں سے تو محفوظ فرمائے۔ بہرحال آج آپ دیکھیں گے کہ جو ہم الفاظ سیکھیں گے تعوذ کی روشنی میں قرآن مجید کے بہت سارے الفاظ آج ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو جیسے میں نے وہ چیزیں چھوڑی ہیں، آج تمہیدی باتیں اور بہت ساری باتیں آج اس کو بھی ہم نظر انداز کرتے ہیں اور آتے ہیں ہم اپنے سبق کی طرف۔ تو آج ہم آپ کے سامنے تعوذ، جس کو ہم بچپن میں سب سے پہلے کلمے کے بعد اگر ہم اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں نا تو یہی تعوذ سکھاتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہی پڑھنا سکھاتے ہیں، بسم اللہ پڑھنا سکھاتے ہیں۔ تو آج ہم کوشش کریں گے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پورے تعوذ کو کور کریں ہم، اور اس کو سیکھیں، اور اس کی روشنی میں جو ہے وہ ہم قرآن مجید کے دوسرے الفاظ کو سیکھیں۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ، سب سے پہلے تو اس کا ترجمہ، میں پناہ میں آتا ہوں۔ آپ کے سامنے لکھا ہو اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں۔ اعوذ کیا ترجمہ ہے آپ بتائیں؟ میں پناہ میں آتا ہوں، اعوذ، جی نہیں بھائی، میں پناہ میں آتا ہوں، جی میں پناہ میں آتا ہوں، جزاک اللہ خیر، میں پناہ میں آتا ہوں۔
یہ آپ ذہن میں رکھ لیں، اعوذ اس کا ترجمہ ہمیشہ میں پناہ میں آتا ہوں۔ یہ لفظ جو ہے 7 بار ایسے ہی جیسے یہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے قرآن مجید میں دہرایا گیا، 7 بار یہ قرآن مجید میں 7 آیات میں استعمال ہوا ہے، بالکل بعینہ ہی اعوذ اعوذ اعوذ۔ سورہ مریم میں بھی ہے، انی اعوذ بکا، میں تجھ سے پناہ مانگتی ہوں، یعنی جب حضرت جبرائیل کو انہوں نے دیکھا تھا۔ تو اس طرح یعنی 7 بار جو ہے یہ قرآن مجید میں مختلف جگہ پر یہ استعمال ہوتا ہے۔ اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے قرآن مجید کے جو ہم نے بتایا تھا کہ 78,000 یاد ہے نا، 7,000 78,000 بلکہ 78,000 یہ جو الفاظ ہیں ان میں سے 7 الفاظ آپ نے یاد کر لیے۔ ابھی اعوذ یاد ہوا کہ نہیں ہوا؟ کیا ترجمہ؟ دیکھنے بغیر دیکھے بغیر میں پناہ میں آتا ہوں۔ جی ہاں جی نجم صاحب، میں پناہ میں آتا ہوں، تو انشاءاللہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ آپ نے یہ لفظ یاد کر لیا، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں، جیسے آگے آ رہا ہے۔ تو یہ 7 بار یہ 7 الفاظ انشاءاللہ العزیز ہم نے یاد کر لیے۔ لیکن یہی لفظ جیسے میں نے بتایا تھا نا مختلف شکلوں سے وہ الفاظ آتے، یہ 17 بار قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے۔ جیسا کہ ہم نے ان کی مثالیں دیں، اعیدھا، اعیدھا حضرت مریم کی والدہ نے قرآن مجید میں ذکر ہے کہ جب ان کو حضرت مریم کی ولادت کی خوشخبری ملی، آپ کی ولادت ہوئی، تو انہوں نے کہا تھا کہ میں اس کو اے اللہ تیری پناہ میں دیتی ہوں، اعیدھا، اس کو اور اس کی اولاد کو۔ اسی طرح معاذ، ہاں جی، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے سورہ یوسف میں کہا انی معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ استو یعوذون فاستعذ باللہ، یعنی یہ اس طرح مختلف شکلوں میں یہی لفظ جو ہے مختلف شکلوں میں استعمال ہوا، 17 بار قرآن مجید میں یہ استعمال ہوا ہے۔ اگر آپ نے اعوذ یاد کر لیا تو انشاءاللہ العزیز یہ الفاظ جب آئیں گے تو کچھ نہ کچھ معنی آپ کے ذہن میں آئے گا کہ اس کا اصل جو ہے نا وہ پناہ ہے، لفظ اصل ہے، اس کا مطلب معنی پناہ، تو وہ پناہ آپ کو حفاظت جو ہے وہ آپ کے ذہن میں آ جائے گی۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ دوسرے الفاظ آگے پیچھے تھوڑا سا کہ میں پناہ مانگتی ہوں، یا میں پناہ میں آتا ہوں، یا میں اس کو پناہ میں دیتا ہوں، یا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، یہ سارے فاستعذ، تم اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو جب بھی قرآن پڑھو، تو اس کے بارے میں یہ حکم ہے قرآن مجید کا۔ اور حقیقت ہے یہ، جیسے ہم نے کہا تھا، اردو جو جانتے ہیں نا ان کے لیے قرآن پڑھنا مشکل نہیں ہے، سمجھنا مشکل نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کے 60% جو الفاظ ہیں، 60% الفاظ جو ہیں وہ اردو میں استعمال ہوتے ہیں۔ جیسے یہ سب سے پہلا لفظ ہے، پہلا ورڈ ہے جو قرآن مجید کا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان، اعوذ، تو یہ قرآن اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں، تھوڑی سی چینجنگ کے ساتھ، تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ۔ آپ کے سامنے ہم نے لکھا ہوا ہے تعوذ، ہم کہتے ہیں تعوذ، اس کا نام ہی بولتے ہیں تعوذ، سناؤ بیٹا، تعوذ سیکھنا چاہیے، تعوذ پڑھنا چاہیے، اور تعوذ بہت ساری جگہوں پر لکھا بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح تعویذ، تعویذ جو ہے یہ تو بہت ہی استعمال ہوتا ہے، اور خصوصاً آج کے ہمارے ماحول میں تعویذ کے پیچھے ہر کوئی بندہ لگا ہوا ہے، کوئی ویسے اس کو نفی کرنے کے لیے لگا ہوا، کوئی ویسے کرنے کے لیے لگا ہوا، کوئی کروانے کے لیے لگا ہوا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ تعویذ، قرآن مجید کو تعویذ نہیں بنانا چاہیے، اس کو تعویذ خود بخود بن جائے گا۔ اس طرح تعویذ جیسے معروف ہے ایسے نہیں بنانا چاہیے، لیکن اگر آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کے لیے تعویذ، یہ حفاظت کا سماع ہی ہے۔ آگے معاذ اللہ، اس طرح یعنی کہ اسی لفظ کو ہم استعمال کرتے ہیں اردو کے اندر۔ اعوذ، ہاں جی، اعوذ ترجمہ کریں، میں پناہ، میں بار بار کہلوانا چاہتا ہوں آپ کو تاکہ آپ کو یہ رٹا لگ جائے، ہاں جی، میں پناہ میں آتا ہوں، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں۔ جیسے ہم نے کہا نا قرآن مجید صرف یعنی اس لفظی طور پر ہم نے ثواب حاصل کرنے کے لیے صرف قرآن مجید نازل نہیں ہوا ہے، اس کا موضوع انسان ہے، انسان، تو انسان کے متعلقہ سارے امور، میں تو اکثر کہا کرتا ہوں ولادت سے لے کر موت تک نہیں،
بلکہ یہ ہے کہ ولادت سے پہلے بھی اور مرنے کے بعد بھی جو معاملات ہیں قرآن نے اس کو بھی بیان کیا ہے کہ ولادت سے پہلے بچوں کے حوالے سے ماں باپ کو کیا ہدایات اور تلقینات فرمائی گئی ہیں، اسی طرح مرنے کے بعد اس کی اولاد کو کیا ہدایات دی گئی ہیں، اس کے ورثاء کو کیا کچھ کہا گیا کہ اس کے مرنے کے بعد کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے۔ تو یہ سارا کچھ قرآن مجید نے بیان کیا ہے۔ ہماری زندگی کے تو معاملات بالاولیٰ ہیں، یعنی وہ سب سے پہلے کہ ہر کام سے پہلے حفاظت کا خیال رکھنے کی تعلیم صرف کیو ایس سی نہیں دیتی ہے، کے این پی سی نہیں دیتی ہے، ہمارے سیفٹی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سیفٹی انجینئر بیٹھے ہوئے صرف یہی نہیں سمجھاتے ہیں کہ یہ کرنا ہے پھر تمہیں اجازت ملے گی کسی کام کے کرنے کی۔ نہیں، یہ اصول کہاں سے لیا دنیا نے؟ یہ قرآن نے اصول سب سے پہلے سکھلایا ہے۔ اعوذ سب سے پہلے قرآن مجید پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جب بھی قرآن کو پڑھو تو اللہ کی پناہ میں آ جایا کرو، بلکہ ہر کام سے پہلے، یعنی قرآن پڑھنا ہے تو تب بھی، اور دنیا کے کام کرنے ہیں تو تب بھی ہمیں اللہ کی مدد کی ضرورت ہے، اس لیے اللہ کی پناہ میں ضرور آنا چاہیے، چاہے آپ دنیا کا کام کریں چاہے آپ دین کا کام کریں۔ تو ہر کام سے پہلے حفاظت کا خیال رکھنے کی تعلیم یہ اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ اللہ کی پناہ میں یعنی اللہ کی حفاظت میں آنا ہے، اس سے معنی اور مفہوم یہ ہے اللہ کی حفاظت۔ اور حقیقت ہے جب اللہ کی حفاظت میں آپ آ جائیں گے تو پھر کسی اور کی مدد کی ضرورت رہتی ہے نہیں رہتی؟ نہیں رہتی ہے، پھر کسی اور کی طرف آپ کو توجہ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی۔ اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، الف جو ہے اس کے اندر جس کو حمزہ ہم بولتے ہیں، یہ فعل مضارع کی علامت ہے۔ فعل مضارع کی، فعل مضارع بہت استعمال ہوتا ہے، یعنی عربی کے اندر نا فعل مضارع جس کا معنی یہ ہوتا ہے حال اور مستقبل، یعنی جو ابھی موجودہ حالات ہیں وہ اور فیوچر جو ہے اس کا معنی اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ میں پناہ میں آتا ہوں یہ حال ہے، یا میں پناہ میں آؤں گا یہ مستقبل ہے، فیوچر ہے۔ تو اس فعل مضارع کے اندر یہ دو معنی پائے جاتے ہیں فعل مضارع کے اندر، اور صرف اس کی 4 علامتیں ہیں، 4 بنیادی طور پر علامت۔ ایک تو یا، بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے یا، آپ دیکھیں قرآن مجید میں یؤمنون، یعلمون، ہاں جی، اسی طرح یفعلون، یہ یا بہت زیادہ استعمال ہوگی۔ نمبر 2 تا، تعلمون، تعملون، ہاں جی، تؤمنون، یہ آگے ہم اس کی وضاحت کریں گے۔ یہ دوسری علامت ہے، یا، تا اور پھر الف۔ اعوذ جو ہم استعمال کر رہے ہیں، اعوذ، افعل، اضرب، اذهب، یعنی یہ اس کے فعل مضارع کی علامتوں میں استعمال ہوگا۔ اور نون جو ہے نفعل، نذهب، یہ جمع کے لیے استعمال ہوگی، آگے ہم اس کی وضاحت کرتے ہیں، لیکن ذہن میں رکھیں یہ فعل مضارع کی 4 بنیادی علامتیں ہیں۔ سب سے پہلے یا، اس کا ترجمہ وہ ہوگا، یعلمون یعنی وہ جانتے ہیں، یعملون وہ عمل کرتے ہیں۔ جیسے آپ کے سامنے ہم نے اس کی مثالیں دی ہیں، آپ نے یاد کرنا ہے اصل چیز یا کا ترجمہ وہ ہوتا ہے۔ یا فعل مضارع جس صیغے کے شروع میں یا آئے گی عموماً اس کا ترجمہ وہ ہوگا۔ جیسے آپ کے سامنے کچھ ہم نے مثالیں دی، یؤمنو، ہاں جی، وہ ایمان لاتا ہے یا لائے گا۔ پہلی صورت سورۃ البقرہ پہلی آیات، یؤمنون بالغیب، یؤمنون کیا ترجمہ؟ یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں، وہ ایمان لاتے ہیں، وہ جمع کا صیغہ، یہاں پر ہم نے واحد کا صیغہ استعمال کیا ایک کے لیے، یؤمنو وہ ایمان لاتا ہے یا لائے گا، وہ ایمان لاتا ہے یا لائے گا۔ اسی طرح اگر یؤمنون کریں گے تو یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں یا لائیں گے۔ اسی طرح یقیم وہ قائم کرتا ہے یا کرے گا، وہیں پر ہے یقیمون الصلاۃ وہ نماز قائم کرتے ہیں، جمع کرتے ہیں یا کریں گے، یعنی یقیمون وہ ایمان وہ قائم کرتے ہیں یا کریں گے، یقیم وہ قائم کرتا ہے یا کرے گا۔ یقول
وہ کہتا ہے یا کہیں گے، یقول وہ کہتا ہے یا کہے گا، یحکم وہ فیصلہ کرتا ہے یا کرے گا، یخلق وہ پیدا کرتا ہے یا کرے گا، یہدی وہ ہدایت دیتا ہے یا دے گا۔ یعنی یہ یا اس کا ترجمہ جو ہے وہ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی؟ آگے چلتے ہیں۔ اس کے بعد دوسری علامت ہم نے بتلائی تھی تا۔ ٹھیک ہے، اس کا ترجمہ تو، تم، آپ، یہ ہم اردو کے حوالے سے کر سکتے ہیں نا، اگر چھوٹا ہے تو بھی کہہ سکتے ہیں، اگرچہ کوشش یہی کرنی چاہیے کہ آپ ہی کہیں، چھوٹے کو بھی آپ ہی کہیں۔ مجھے ایک ہندوستان کا علاقہ نا، انڈیا کا لکھنؤ، کوئی ہے لکھنؤ کا؟ قریب ہے۔ لکھنؤ کے نواب جو ہے نا جی، وہ ایک چیز ان کے اندر بڑی اچھی تھی، وہ چھوٹے نواب، بڑے نواب تو بڑے نواب، چھوٹے نواب ان کی کیا بات ہے، تو چھوٹے نواب کو بھی آپ ہی کہتے ہیں، بچے کو بھی آپ ہی کہتے ہیں۔ بڑی اچھی چیز ہے، کوشش کریں تاکہ آپ بچے کو آپ کہیں گے تو انشاءاللہ اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے گی شروع سے ہی کہ ہم نے کسی کو مخاطب کرنا ہے تو آپ سے ہی کہنا ہے، عزت ہوتی ہے اس کے اندر۔ بہرحال لیکن کبھی کبھی غصہ بھی آ جاتا ہے، ہم بھی اسکول میں بچوں کو آپ ہی کہتا ہوں، لیکن کبھی غصہ آتا ہے، اور تمہیں کیا تکلیف ہے، وہ خود بخود ہی نکل جاتا ہے۔ تو خیر، کبھی استعمال کرنا ہو تو بھی استعمال کر سکتے، تم، تو ایک کے لیے، تم جمع کے لیے ہوتا ہے، اور آپ بھی جمع کے لیے بھی ہوتا ہے، لیکن مفرد کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ تو تا کا ترجمہ جو ہے وہ تو یا آپ یا تم، یہ ترجمہ ہوگا۔ تسمعو تو سنتا ہے یا آپ سنتے ہیں یا سنیں گے، کیونکہ ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں تو میں نے تو لکھ دیا تو آپ ہی لکھنا چاہیے۔ خیر، یہاں سمجھانے کے لیے ہے، تعلیم دینے کے لیے ہر چیز کی وضاحت کرنی چاہیے ہے، تو بھی کہنا چاہیے۔ تو تسمعو تو سنتا ہے یا سنے گا، تعلم تو جانتا ہے یا جانے گا، تشاء تو چاہتا ہے یا چاہے گا، تؤتی تو دیتا ہے یا دے گا۔ تا کا ترجمہ، ہاں جی، آپ، شاباش، جزاک اللہ خیر، یعنی تو بھی یا تم بھی یا آپ، ٹھیک ہے۔ تعلم ما فی نفسی، یعنی اللہ کے لیے ہم اصل میں آپ نہیں کہتے، تو ہی کہتے ہیں۔ بہت سارے علماء نے اس پر بحث بھی کی، بہرحال یہاں آیت آئی ہے تو میرے سامنے، اس لیے یہ بھی وضاحت ہو گئی کہ اللہ کے لیے آپ نہیں کہتے، تو ہی کہتے، تو ہی ہماری دعا سننے والا ہے۔ تو تعلم ما فی نفسی، تو ہی جانتا ہے میرے دل میں، تعلم تو جانتا ہے، ما جو فی نفسی میرے نفس میں ہے، تو ہی جانتا ہے جو میرے نفس میں ہے۔ تؤتی الملک من تشاء تو دیتا ہے بادشاہی جسے تو چاہتا ہے، تشاء، ٹھیک ہے جی، 2 دفعہ آ گیا، تؤتی تو دیتا ہے، الملک بادشاہی، من جس کو چاہتا ہے، تشاء تو جس کو تو چاہتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء اور تو چھین لیتا ہے بادشاہت جس سے تو چاہتا ہے، جس سے تو چاہتا ہے اس سے بادشاہت بھی تو چھین لیتا ہے۔ یا اور تا ہو گئی، آگے آگئی تیسری علامت افعلو، یہ واحد کے صیغے کے، واحد متکلم کے لیے ہوتی ہے۔ یا پہلے وہ غیب کے لیے، تا جو ہے مخاطب کے لیے، جیسے آپ نے ترجمے سے دیکھ لیا، یا غیب کے لیے وہ ایمان لاتا ہے یا وہ ایمان لائیں گے یا لاتے ہیں، تا جو ہے حاضر مخاطب کے لیے، سامنے والے کے لیے، تو جانتا ہے یا تو دیتا ہے اور یا آپ سنتے ہیں، اس طرح۔ یہ واحد متکلم کے لیے، یعنی میں بات کرتا ہوں، میں آپ کو یہ بات کہتا ہوں، میں یہ کام کروں گا، میں یہ مانگتا ہوں، یعنی واحد متکلم کے لیے ہوتی ہے یہ علامت جو ہے۔ واحد مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتی ہے اور ترجمہ میں کیا جاتا ہے۔ اجیب میں قبول کرتا ہوں یا کروں گا، اجیب دعوت الداعی، جب بھی کوئی پکارنے والا پکارتا ہے، کوئی یعنی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی ولی ہے، کوئی ولی کے مقابلے میں کیا آئے گا، گناہ گار، کوئی گناہ گار ہے، کوئی بھی، یہ وسوسہ ہے، یہ شیطان کا بھی وسوسہ، یہ
جن کے جیب میں یا جن کے پیٹ کی آگ نہیں نا بجھتی تو وہ بھی وسوسے ڈالتے ہیں، تمہاری دعائیں کیسے سنے گا؟ تم تو حرام ہی کھاتے ہو، تم تو گناہ گار ہو، تم تو گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے جھوٹ بولتے رہتے ہو، تو تمہاری دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ اچھا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں سب کی دعا سنتا ہوں، جیسے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی کوئی پکارنے والا پکارتا ہے میں اس کی پکار کو سنتا ہوں۔ ادعونی استجب لکم، یہ نہیں کہا کہ خاص علماء، خاص اولیاء، خاص اتقیاء، اصفیاء یہ پکاریں گے تو میں سنوں گا، نہیں، کہا ادعونی، تم سب کو حکم دیا کہ مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، اجیب میں قبول کرتا ہوں یا کروں گا، اعبدو میں عبادت کرتا ہوں یا کروں گا، اقول میں کہتا ہوں یا کہوں گا، اعوذ میں مانگتا ہوں یا مانگوں گا، یا میں آتا ہوں پناہ میں، پھر آپ کو ساتھ یہ لگانا ہوگا، میں پناہ میں آتا ہوں یا آؤں گا، میں مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کی پناہ، یا میں آتا ہوں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں یا آؤں گا۔ آگے نون آخری علامت فعل مضارع کی، یہ علامت جمع مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال، جیسے پچھلی ہوتی تھی ہاں جی واحد متکلم، یہ جمع کی ہے اسی طرح، یعنی اگر ہم مجموعہ ہیں، ہم کوئی بات کریں گے تو پھر ہم نے نون کو لگانا ہوتا ہے شروع میں، جیسے نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں یا کریں گے، ہاں جی نستعین ہم مدد طلب کرتے ہیں یا کریں گے، جیسے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ نخلق ہم پیدا کرتے ہیں یا کریں گے، نرزق ہم رزق دیتے ہیں یا دیں گے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ ایک نوٹ ہے، اس کو غور کر لیں، قرآن مجید میں یہ استعمال ہوتی ہے ایسے۔ اگر ان چاروں علامتوں یعنی یا، تا، الف، نون پر پیش ہو اور آخری حرف سے پہلے یعنی جملے کے اندر آخری حرف سے پہلے زبر ہو تو ترجمہ کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا کا مفہوم ہوتا ہے، یعنی اس کو کہتے ہیں ہم عربی کے اندر گرامر کی زبان میں مجہول ہے، فعل مضارع مجہول اس کو کہا جاتا ہے، جس کا فاعل موجود نہ ہو، جس کا فاعل یعنی کرنے والا موجود نہ ہو، جیسے آگے غالباً مثالیں دی ہوئی ہیں، ہاں جی یہ آپ کے سامنے آ گیا، یخلق وہ پیدا کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا۔ آخری حرف کون سا ہے؟ آخری حرف سے پہلے لام ہے، ہاں جی لام ہے، آخری حرف سے پہلے قاف سے پہلے لام ہے تو اس کے اوپر زبر ہے۔ یہ ہم نے آپ کو قانون بتایا ہے کہ اگر فعل مضارع کے اوپر پیش ہو اور آخری حرف سے پہلے زبر ہو، آخری حرف سے قاف سے پہلے لام کے اوپر زبر ہو تو پھر اس کا کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا، یہ ترجمہ ہوگا، یہ ترجمہ کیا جائے گا۔ وہ اگر نہ ہو، جیسے ہم نے پہلے پڑھا یا خلقو ہو تو کیا ترجمہ ہوگا؟ یا خلقو ہو تو وہ پیدا نہیں پہلے جو ہم پڑھ کر ہیں، ہاں یا خلقو وہ پیدا کرتا ہے یا کرے گا، سمجھے؟ یا خلقو ہو جیسے ہم پیچھے پڑھ کر آئے نا، یا خلقو وہ پیدا کرتا ہے یا کرے گا، یخلق وہ پیدا کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا۔ فرق سمجھے نا؟ یہ فرق ہوگا اگر پیش اس کے یا کے اوپر ہو، اگر زبر ہو یا کے اوپر، فعل مضارع کے علامتوں میں سے کسی علامت کے اوپر اگر زبر ہو تو اس کا معروف اس کو کہا جاتا ہے کہ اس کا فاعل بھی آگے معلوم ہوتا ہے کہ کس نے یہ کام کیا۔ یا خلقو وہ کرتا ہے، وہ پیدا کرتا ہے یا کرے گا۔ اگر پیش لگا دیں اور آخری حرف سے پہلے زبر لگا دیں تو پھر مجہول کا کیا جائے گا یا کیا جاتا ہے۔ یخلقو وہ پیدا کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا۔ یعرفو وہ پہچانا جاتا ہے یا پہچانا جائے گا۔ یقتلو وہ قتل کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا۔ یشرکو وہ شریک بنایا جاتا ہے یا بنایا جائے گا۔ اگر یشرکو ہوتا ہے، یشرکو تو پھر کیا ہوتا؟
کہ وہ شرک کرتا ہے یا کرے گا، ٹھیک ہے۔ یعرف المجرمون بسیماہم، یہ اس کا یعنی کہ مثال دی ہے قرآن مجید کی آیت میں استعمال ہوا، یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ، آگے بھی ہے فیؤخذ بالنواصی والاقدام، کہ کل قیامت کے دن جو ہے مجرم تو پیشانیوں سے ہی پہچانے جائیں گے، ہاں چہروں سے ہی پہچانے جائیں گے، پھر کیا ہے فیؤخذ، پھر پکڑے جائیں گے، کہاں؟ پیشانیوں سے، یؤخذ بالاقدام، ویعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام، پھر پیشانیوں سے، نکیل سے پکڑ کر یا پاؤں کے بل جو ہے گھسیٹ کر ان کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا، یعنی ان سے پوچھا نہیں جائے گا کیا جرم کیا ہے۔ بعض بد نصیب ایسے ہی ہوں گے، اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ کہا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ، ٹھیک ہے، یہ ہمارا محل شاہد، یقتلوا، نہ تم کہو ان کے لیے جو یقتلوا قتل کیے جاتے ہیں یا کیے جائیں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اموات، کیا؟ مردہ، ان کو مردہ نہ کہو۔ بعض ساتھی کہتے ہیں تو شہید زندہ ہے تو پھر ولی اور اس سے جو اوپر والے درجے ہیں وہ تو نبی زندہ ہی ہوں گے، تو بھائیو یہ زندہ نہیں ہے، شہید زندہ ہوتا ہے، زندہ نہیں ہے، لیکن یہ عزت اور ناموس کی وجہ سے ہے۔ کیا ایک بہت بڑا ولی جو ہے، ہم اس کو کہتے ہیں حضرت صاحب ہیں، تو اس کو انسان جو ہے وہ کہتے ہیں جی اس کو عام آدمی نہ کہیں، کیوں؟ عام آدمی نہیں ہے، وہ آدمی تو ہے، انسان تو ہے، لیکن اس کی عزت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بھی یہ کہا، عزت کی وجہ سے ان کو ایک ڈگری حاصل ہو گئی ہے، ہاں جو ان کو ایک شہادت کی ڈگری عطا کر دی گئی ہے، اس وجہ سے نہ کہو، وگرنہ سر سے لے کر پاؤں تک انسان زخمی ہو، ہاں جی اس کی سانس چل رہی ہو اور میدان جنگ میں ہی وہ زخمی ہوا ہو، لیکن سانس چل رہی ہے، تو اس کو شہید کہہ سکتے ہیں ہم؟ نہیں کہہ سکتے۔ کب شہید کہیں گے؟ جب وہ روح پرواز ہو جائے گی، اس وقت شہید کہیں گے، یعنی کہ دوسرے الفاظ میں کہیں جب فوت ہو جائے گا اس وقت۔ لیکن اللہ نے کہا ان کو عام انسانوں کی طرح مردہ نہ کہو کہ وہ مردہ ہیں، کیوں؟ انہوں نے اللہ کے راستے میں جان قربان کر دی ہے، تو اس لیے ان کی عزت کا، مقام کا جو ہے نا اس یعنی عزت کی وجہ سے ان کو یعنی کہ مردہ نہ کہو، عزت کی وجہ سے، وگرنہ وہ فوت تو ہو چکے ہیں۔ اعوذ، پھر آئیں واپس ہم اپنے مقصد کی، اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں، جیسے ہم نے پہلے کہہ دیا تھا کہ ہر کام سے پہلے حفاظت کا خیال رکھنے کی تعلیم اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ آگے دوسرا لفظ باللہ، یہ باللہ، با جو ہے نا حرف با، اس کو حرف جر بھی کہتے ہیں، کہ اس کی وجہ سے آگے اللہ، لفظ اللہ کے نیچے کیا نظر آ رہا ہے؟ زیر ہے، یہ با کی وجہ سے ہے، ہاں جی، اللہ، اللہ، یہ آپ دیکھیں گے قرآن مجید میں استعمال ہوتا ہے، بار بار پیش بھی آئے گی، بار بار زبر بھی آئے گی، لیکن یہاں با کی وجہ سے زیر آئی ہے، باللہ۔ با جو ہے حرف با جو ہے یہ 2649 بار 1988 آیات میں استعمال ہوئی ہے، 2649 بار یہ قرآن مجید میں حرف با جو ہے استعمال ہوا ہے، اور 1988 آیات میں استعمال ہوا ہے۔ یہ علامت ہمیشہ اسم کے شروع میں آتی ہے، جیسے باللہ کے ساتھ آئی تھی، شروع میں آتی ہے، اور تقریباً 10 معنوں میں استعمال ہوتی ہے۔ یہ آپ اردو کے حوالے سے کر سکتے ہیں، آپ کہیں گے لو ایک حرف ہے اور 10 معنوں میں ہم 10 معنی یاد کریں گے، نہیں، صرف 10 معنی اس لیے بتائے جا رہے ہیں کہ کبھی یہ اس معنی میں استعمال آپ کر سکتے ہیں، یعنی اردو کے حوالے سے، اردو کے جیسے ہی آپ پیچھے ترجمہ کرتے آ رہے ہیں نا، آگے کلام جو ہے اس معنی کے ساتھ جڑتی ہے تو یہ معنی کریں، یہ معنی کے ساتھ اچھی لگتی ہے تو اس معنی میں کریں، یعنی وہ ترتیب اردو میں آپ کی گفتگو میں جو ہے نا وہ انداز اور اسلوب اچھا رہے، وہاں آپ کو عجیب سا نہ لگے کہ یہ کیا، اس لیے اس کو 10 معنوں میں استعمال کیا گیا ہے، کہ سے کے معنی میں، ساتھ کے معنی میں، عموماً ساتھ کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے، یعنی اللہ کے ساتھ۔ اسی طرح با سبب یہ بھی ترجمہ کیا جاتا ہے، کا، کی، کے، کو، اس وجہ سے، پر اور بدلے میں، یعنی یہ با کا یہ 10 معنی کیے جا سکتے ہیں قرآن مجید کے اندر،
وہ آپ ایسے کہیں گے بھی کیسے کریں گے یا اردو کے لحاظ سے آپ بولتے ہیں نا، تو اس جگہ پر اگر سے مناسب نہیں بن رہا، کی بن رہا ہے یا کے بن رہا ہے، تو آپ کہیں یہاں اس سے تو مفہوم اچھا نہیں لگ رہا ہے، تو اس کی جگہ پر تو کے ہونا چاہیے، تو کے ہی آپ ترجمہ کریں گے۔ یہ با جو ہے ان معنوں میں استعمال ہو سکتی ہے، اس لیے یہاں پر کہا۔ ہاں اگر یہ علامت با جو ہے، اگر یہ علامت ما کے بعد، اور ما کون سا؟ نفی کا، جس کا معنی نہیں ہوتا ہے، اس کے بعد اگر استعمال ہوتی ہے تو اس کا کوئی ترجمہ نہیں کیا جاتا، یعنی یہ اضافی با ہوتی ہے، زائدہ ہوتی ہے، اس کا کوئی ترجمہ نہیں کیا جائے گا۔ وہ عربی کے اندر استعمال ہوتی ہے لیکن اس کا ترجمہ وہاں بھی کچھ نہیں ہوتا ہے، صرف کلام کی خوبصورتی کے لیے کہہ لیں کہ اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ وما ہم بمؤمنین، وما ہم بمؤمنین، اور وہ ایمان لانے والے نہیں۔ وما ہم بمؤمنین، یہاں پر با کا کوئی ترجمہ 10 معنوں میں سے نہیں کیا گیا، کیوں؟ ما یہاں پر ہے وہ نفی کے معنی میں ہے، نہیں کے معنی میں، نہیں وہ ایمان لانے والے، اور وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وما ہوا بقول شاعر، اور نہیں ہے وہ شاعر کا قول، یعنی یہاں بھی با زائدہ ہے، اس کا کوئی ترجمہ نہیں ہے۔ تو آپ کیسے پتہ چلے گا آپ کو؟ ما کی وجہ سے، ما نافیہ ہے، ما کا یہاں پر ترجمہ نہیں ہے، تو پھر آپ با کا ترجمہ نہیں کریں گے، با زائدہ ہوگی۔ یہ اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، اور اسی طرح با زائدہ ہی استعمال کرتے ہیں، وہاں پر کوئی ترجمہ نہیں ہوتا اس کا۔ جیسے کہ آپ دیکھیں بالکل، ٹھیک ہے، کیا مطلب ہے بالکل کا؟ ہے بالکل، ہاں جی، اوکے، بالکل ایسے ہی ہوگا، بالکل صحیح کہا آپ نے، یعنی اصل میں کل ہے، لفظ کل ہے، با وہاں پر ترجمہ نہیں کیا جاتا ہے، کل، یعنی کہ آپ نے 100% صحیح کہا ہے، کل کا مطلب ہے نا کہ وہ ترجمہ ہم کرتے ہیں، لیکن با کا ترجمہ نہیں کرتے، بالکل، یعنی زائدہ ہی استعمال، بالمشافہ، بالواسطہ، بلا واسطہ، بالمقابل، بعینہ، بنفس نفیس، یعنی کہ اپنے خود بخود اس نے یہ کام کیا، یعنی خود اس نے کام کیا ہے، بنفس نفیس، اس طرح یعنی کہ یہ بالکل بعینہ، با ہم یہاں بھی استعمال کرتے ہیں، بالکل بعینہ، ایسے ہی ہم استعمال کرتے ہیں جیسے عربی میں ہم استعمال کر رہے ہیں، قرآن مجید کے اندر ہم پڑھ رہے ہیں، وما ہم بمؤمنین وما ہوا بقول شاعر۔ تو یہ ما کو ذہن میں رکھیں کہ ما کے بعد اگر با استعمال ہوئی ہے تو اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا ہے، ما وہ زائدہ ہوتی ہے۔ لفظ اللہ جو ہے اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اللہ ہی ہوگا، یعنی ہم نے کہا تھا اردو میں استعمال، اردو کا با بھی ہم استعمال کرتے ہیں اور لفظ اللہ بھی استعمال کرتے ہیں، یعنی 3 ورڈ پڑھے ہم نے، اعوذ باللہ، یہ 3 ہم نے چیزیں پڑھی، یہ تینوں اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ آگے آگے من، یہ من جو ہے اس کا ترجمہ ہے سے، اور آپ کے سامنے یہ 3000 بار استعمال ہوا ہے، 3000 بار قرآن مجید میں آیا ہے، اور من اس کا ترجمہ 2 ہی ہیں ترجمے، نیچے لکھا ہوا دوسرا پوائنٹ دیکھیں، اس کے بعد ہمیشہ اسم آتا ہے، اور یہ قانون ہے، یعنی کہ اس کے بعد ہمیشہ اسم آئے گا، کیونکہ یہ بھی حروف جارہ میں سے ہے، یہ اسم آئے گا، اور یہ معنی میں استعمال ہوتا ہے، سے اور سے بعد، یا بعض سے، ایسے کہہ رہے ہیں، سے یا سے بعد۔ وَمِنَ النَّاسِ، وَمِنَ النَّاسِ، اور بعض لوگوں سے، یعنی بعض لوگوں سے، وہی ترجمہ سے، یعنی 3000 بار قرآن مجید کے اگر من آپ ذہن میں بٹھا لیں، من کا ترجمہ سے ہے، ہاں جی، بعض سے یا سے، یہ ترجمہ 3000 ورڈ آپ نے من کی روشنی میں آپ نے قرآن مجید کی یاد کر لیے، یہ حقیقت ہے، کہیں بھی آپ من استعمال ہوگا تو آپ کو فوراً پتہ چل جائے۔ آخری سورت پڑھے، قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس، من شر، آگے اس سے بعد والی سورت قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق ومن شر النفاثات ومن شر حاسد،
دن اضافہ، یعنی ایک ہی صورت میں من کتنی دفعہ استعمال ہو گیا ہے۔ تو یعنی یہ 3000 بار قرآن مجید میں ہے، اور ہر جگہ پر سے ہی ہے، شر سے، برائی سے، اس کا ترجمہ جو سورہ فلق میں ہے، سورہ ناس میں ہے۔ آگے پوائنٹ نمبر 3، جب یہ لفظ بعد سے پہلے آئے تو عموماً اس کا ترجمہ بھی نہیں کیا جائے ہے، بعد سے پہلے، لفظ بعد ہے نا، آپ کے سامنے مثال دی گئی ہے، اس سے پہلے آئے گا تو یہ بھی زائدہ ہوتا ہے، من زائدہ بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے بعد زائدہ ہے جیسے اسی طرح من بھی زیادہ استعمال ہوتا ہے، لیکن جب بعد سے پہلے آئے، لفظ بعد ہے اس سے پہلے، ثم تولیتم من بعد ذالک، ثم تولیتم من بعد ذالک، پھر تم بالکل پھر گئے اس کے بعد، سے ترجمہ نہیں ہے، سے بعد بھی ترجمہ نہیں ہے، کیونکہ بعد سے پہلے استعمال ہوا ہے، یا ایسے کہہ لیں کہ من کے بعد، من کے بعد بعد آیا ہے، من کے بعد آیا ہے، تو اس لیے اس کا من کا ترجمہ نہیں ہے، وہ من زائدہ ہوتا ہے۔ آگے پوائنٹ نمبر 4، اردو میں استعمال بعین ہی ایسے ہی کرتے ہیں، اسی معنی میں، اسی مفہوم میں، من جانب کی طرف سے، ٹھیک ہے، اسی ترجمے میں ہم کرتے ہیں۔ اظہر من الشمس، سورج سے زیادہ روشن، واضح، میں کہتا ہوں میری بات اظہر من الشمس ہے، یعنی سورج سے بھی زیادہ واضح ہے، یعنی کسی بات کو واضح کہا نا، میری بات بڑی واضح ہے جی، یا میرا وعدہ جو ہے ایسا ہے جی، یا جو میرا کام ایسے، تو اس کو کہتے ہیں اظہر من الشمس، یا میری دلیل جو میں پیش کر رہا ہوں اظہر من الشمس، یعنی سورج سے بھی زیادہ واضح ہے، تو اس وقت یہ بولا جاتا ہے، اور اردو میں ہی ایسے بولتے ہیں ہم۔ من حیث القوم ہے، قوم کی حیثیت سے، یعنی اسی طرح بالکل اردو میں ہم اسی ترجمے سے استعمال کرتے ہیں۔ آگے ہے لفظ الشیطان، شیطان جو ہے یہ 88 بار 78 آیات میں استعمال ہوا ہے، 78 بار استعمال ہوا، اور قرآن مجید کے اندر ایسے بڑے لطائف ہیں، یعنی کہ بڑی عجیب سی باتیں آپ کو دیکھنے میں ملیں گی اگر تھوڑا سا غور و فکر کریں اس لیے کہ قرآن سمندر ہے، یہ سمندر نہیں جو ہمارے سامنے نظر آ رہا ہے، یہ سمندر نہیں ہے، بلکہ علم کا ایسا سمندر ہے، یقین جانیں کہ جیسے جیسے آپ پڑھتے جائیں، جیسے جیسے آپ غور کرتے جائیں، ہر دفعہ نئی ہی چیز ہوگی۔ آپ ترجمہ پڑھنا شروع کر دیں، ایک سورت کا ترجمہ پڑھیں، یقین جانیں سورہ فاتحہ آپ کتنی دفعہ پڑھتے ہیں؟ تقریباً 25 بار روزانہ، آپ اس کا روزانہ ترجمہ پڑھیں، یقین جانیں ہر بار ایک نئی چیز سامنے آئے گی، ہر بار نئی چیز۔ میں چند دن پہلے پڑھ رہا تھا، آپ سب آپ کو تجوید پڑھاتے ہیں، چند دن پہلے امام شافعی کا عجیب قول گزرا میرے سامنے، کہا قرآن کو پڑھنا سیکھو، بہت ضروری ہے، کیونکہ معنی جو ہے، مفہوم جو ہے بدل جاتا ہے اگر نہیں سیکھتے ہو۔ تو انہوں نے کہا بعض لوگ ساری زندگی جو ہے وہ سورہ فاتحہ پڑھتے جاتے ہیں، ان کو اتنا بھی نہیں پتہ ہوتا کہ سورہ فاتحہ کے اندر شد کتنے ہوتے ہیں، کتنے شد ہیں، کتنی شدیں ہیں، شد سمجھتے ہیں نا، جو یہاں پر ہے شیطان کے اوپر، یہ شد، تشدید، یہ کتنی شدیں ہیں سورہ فاتحہ کے اندر۔ میں نے بڑی توجہ سے، میں نے کہا یہ کبھی ہم نے بھی نہیں، میں نے پہلے نا اس کو گھنی اپنے ذہن میں نے کہا یہ بعد میں قول جو ہے وہ پڑھتے ہیں کہ کیا انہوں نے کہا، میں گنتا ہوں کہ صحیح ہے یہ غلط ہے، گنی، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے وہ کیا کہتے ہیں کہ کامیاب کیا، جو میں نے سوچا وہی نکلا کہ 11 شدیں ہیں۔ کہاں لوگوں کو سیکھنی چاہیے، یہ شاید عام حرف سے کی طرح نہیں پڑھتے، کیا عام حرف کی طرح پڑھتے ہیں؟ کیوں آپ صاحب یہ آپ سکھا رہے ہیں؟ عام حرف کی طرح نہیں پڑھتے ہیں کہ جس پر زبر ہے، جس پر زیر ہے، جس پر پیش ہے، ویسے تو نہیں نہ پڑھتے، اس کو 2 دفعہ پڑھتے ہیں نا، من الشیء، یعنی ایک دفعہ ساکن، ایک دفعہ متحرک، یعنی ایک دفعہ ساکن پڑھتے ہیں پھر متحرک پڑھتے ہیں۔ تو یہ 11 شدیں ہیں سورہ فاتحہ کے اندر، 11 شدیں، کہا 11 شدیں تو سیکھنی چاہیے، یعنی یہ اہم ترین معاملات ہیں قرآن مجید کے۔ بہرحال اس طرح کی بہت ساری صورت، مثلا اگر کسی نے اندازہ لگانا صورت قرآن مجید کی کتنی صورتیں مدنی ہیں، کتنی مکی ہیں،
تو سورہ بقرہ کی آیات کتنی ہیں؟ قلم رکھا ہوا آپ صاحب یہاں پر؟ یہ رکھا ہوا ہے، دینا ذرا 286 لو جی 286 لے دینا، ٹھیک ہے 286 ہاں جی سب سے پہلے ہاں جی 286 آیات۔ اگر صورتوں کا اندازہ لگانا ہے کہ قرآن مجید کی کتنی صورتیں ہیں، ہاں جی اسی عدد کو آپ جمع کریں گے یعنی کہ جیسے صورتوں کو الگ الگ کر کے، تو انشاءاللہ اتنی ہی بن جائیں گے۔ کیوں آپ صاحب کتنی مکی صورتیں ہیں؟ 86 یہ جو ہے مکی صورتیں ہیں۔ یہ والا ہم رائٹ سائڈ سے چلتے ہیں نا، ہم تو رائٹ سائڈ سے چلتے ہیں، یہ تو انگلش میں ہم نے لکھا ہوا رائٹ سائڈ سے چلتے ہیں۔ تو یہ 86 جو ہے یہ مکی صورتیں، پہلے مکے میں نازل ہوا نا قرآن، تو یہ پہلی صورتیں جو ہیں یہ 86 مکے کی صورتیں، مکی صورتیں۔ پھر اس کے بعد اس کو ختم کر کے اس کو باقی 28 صورتیں کتنی مدنی ہیں۔ 28 اور 86 کتنے ہوتے ہیں؟ 104۔ عجیب اس طرح کے بہت سارے نکات ہیں، یعنی اگر کسی کو اس طرح کی دلچسپی ہے نا کہ وہ بہت سارے لوگوں کو اس طرح کی پہیلیاں بجھانے کی، پہیلیاں بوجھنے کی بڑی دلچسپی ہوتی ہے، وہ اس طرح بھی قرآن کو پڑھیں گے تو اس کو بہت ساری چیزیں نظر آئیں گی۔ اس طرح ایک چیز آپ کے سامنے آ گئی ہے، الشیطان جو ہے نا، جتنی دفعہ قرآن مجید میں شیطان انسان کا دشمن ہے نا، اتنی دفعہ ہی ملائکہ کا ذکر ہوا ہے، یعنی لفظ ملائکہ بھی 88 بار ہی استعمال ہوا۔ کیوں؟ انسان کے لیے قرآن نازل ہوا، دشمن جو ہے وہ کون ہے اور دوست کون ہے؟ ملائکہ۔ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے آپ کے اوپر ملائکہ جو ہے محافظ اتارے ہیں۔ تو یہ ملائکہ جو ہے وہ محافظ ہیں جو ہماری حفاظت کرنے والے ہیں۔ جتنا بار دشمن کا ذکر اتنی بار ہی ہمارے نگہبانوں کا اور محافظوں کا، باڈی گارڈز کا ذکر ہے۔ یعنی یہ قرآن مجید کے اندر یہ اس طرح کے لطائف بہت زیادہ استعمال ہوئے ہیں۔ یہ 51 بار جو ہے ہو بہو ایسے ہی استعمال ہوا ہے۔ 6 بار الف لام کے بغیر، یہاں پر الف لام کے ساتھ ہے نا الشیطان، یہ الف لام کے بغیر 6 بار استعمال ہوا ہے، اور صرف 1 بار للشیطان استعمال ہوا ہے، 1 بار للشیطان۔ لیکن ترجمہ جو ہے وہ شیطان کا کیا ہوگا؟ شیطان ہی ہوگا۔ اردو میں استعمال ہوتا ہے شیطان، شیطان ہی ہے، لیکن یہ بچوں کو نہ کہا کریں شیطان ہے۔ اگر ہم بچے کو کہیں اوہ کافر تو کیا ہوگا؟ بہت سخت جملہ ہے نا، لیکن عجیب بات ہے، کافر بڑا ہے کہ شیطان بڑا ہے؟ شیطان کے پیچھے لگ کے ساری دنیا کافر ہو گئی ہے، لیکن ہم بچے کو کافر نہیں کہتے، لیکن شیطان آرام سے کہہ دیتے ہیں اور تو بڑا شیطان ہے، شیطان سے بھی تو بڑا شیطان ہے۔ ایسے نہیں کہنا چاہیے، شیطان نہیں کہیں، شریر کہہ لے، شرارتی کہہ لے، لیکن شیطان نہیں کہیں۔ شیطان تو بہت بڑا اللہ کا دشمن ہے۔ اردو میں بعین ہی ایسے ہی استعمال کرتے ہیں۔ الرجیم کریں یا بچے فارغ ہو گئے ہیں تو میرا خیال آئندہ کر لیں، رکھ لیں، بہت کچھ آپ نے کر لیا ہے تو انشاءاللہ اس کو بسم اللہ کے ساتھ کر لیں گے، اگرچہ شیطان کے ساتھ ہی اس کو رہنا چاہیے۔ الرجیم اس کا معنی آپ ذہن میں رکھیں، جو مردود ہے، دھتکارا ہوا، اللہ کی رحمت سے دور کیا ہوا۔ اس کی باقی تفصیلات جو ہے بعد میں انشاءاللہ کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک۔